السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. ولو أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله أنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قد وإني لأصبحها. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس حدیث کے اس سلسلے میں آج جو حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا تعلق صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز سے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ پڑھا بھی لیا کرتے تھے، یعنی 4 سے زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے. پہلی بات یہ کہ چاشت کی نماز کیا ہے، کب پڑھی جائے گی، کتنی پڑھی جائے گی. دیکھیے، چاشت کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے. انہی نمازوں کو کبھی اشراق کی نماز کہا گیا ہے، کبھی چاشت کی نماز کہا گیا ہے. عربی زبان کا دامن بڑا وسیع ہے، ایک چیز کے لیے کئی الفاظ سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اس لیے راجح موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ایک نمازوں کے نام ہیں. تو اگر سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد نماز پڑھی جائے تو وہ اسے اشراق کی نماز بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھا جا رہا ہے. اور اسی نماز کو کچھ دیر بعد زیادہ بڑھا کر پڑھا جائے تو چاشت کی نماز ہو جائے گا. اس کے بعد اگر اس نماز کو اور ظہر سے پہلے پڑھا جائے، یعنی ظہر کے 10 منٹ پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، اگر اور جب گرمی کی تمازت اور شدت بڑھ جائے اس وقت پڑھا جائے تو اسے بہت سے علماء نے صلاۃ الاوابین کہا ہے. اور بعض لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے، لیکن احادیث کے مجموعے پر نظر ڈالنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری نمازیں ایک ہیں اور ان کے الگ الگ نام ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی روایت جو آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو آپ پڑھا بھی لیتے تھے. دوسری روایت انہی سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے کہا کہ نہیں پڑھتے تھے، الا یجیء من مغیبہ، مگر یہ کہ آپ اپنے سفر سے لوٹتے تھے تب پڑھتے تھے، ایسے عام حالات میں ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے. تیسری روایت دیکھیے، تیسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وَإِنِّي لَأُصَبِّحُهَا، حالانکہ میں چاشت کی نماز پڑھتی ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے، پہلے مسئلہ کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ حدیث بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا بھلے ہی نہیں، لیکن ان کو دوسری احادیث کے واسطے سے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی نماز ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی نماز ثابت ہے، اس لیے کہ اگر اس کا ثبوت نہ ہوتا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نہیں، اگر ثبوت نہ ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز نہ پڑھتی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسری روایات سے اور آپ کی قولی احادیث سے حضرت عائشہ کو اس بات کا علم تھا کہ آپ چاشت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ نے انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں تھا. دیکھیے، ان احادیث میں اس بات کی دلیل ہے، خاص طور سے پہلی روایت میں اور تیسری روایت میں اس بات کی دلیل ہے کہ چاشت کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ کو اس کی وصیت کی تھی، جیسے ابو ہریرہ، ابو ذر، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ آپ نے انہیں وصیت کی تھی. اور جب وصیت کسی بھی آدمی کو کی جائے اور اگر خصوصیت کی کوئی دلیل نہ ہو تو یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ یہ سب کے لیے عام بات ہوتی ہے، سب کے لیے عام بات ہوتی ہے. تو آپ نے بھلے ہی چند صحابہ کو، ابو ذر اور ابو الدرداء وغیرہ کو وصیت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ وصیت امت کے لیے تھی کہ آپ اور ہم سب چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، یہ سنت مؤکدہ ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت نہیں بلتی، کبھی کبھی اسے چھوڑا ہے، تو یہ اس بات کی نفی نہیں کرتی ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہی نہیں تھے.
آپ اس کو پڑھتے ہی نہیں تھے، یہ اس کی نفی نہیں کرتی، بلکہ آپ نے اس لیے چھوڑا تھا، جیسا کہ بعض روایات میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بعض اعمال کے بارے میں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول بعض اعمال کو پسند کرتے تھے لیکن اسے چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ کہیں وہ چیز فرض نہ ہو جائے، وہ چیز واجب نہ ہو جائے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اسے چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن چونکہ اس کی صلاۃ الضحیٰ و چاشت کی روایات کے بارے میں کئی ایک روایات اور کئی ایک احادیث ہے، اسی لیے علماء نے بھی اس کے بارے میں بڑی باتیں کی ہیں اور بہت سارے اقوال ان کے ملتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ جو آدمی قیام اللیل کا عادی ہے، جو آدمی قیام اللیل پڑھتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے کہ وہ فی الچاشتے کی نماز بھی پڑھے، اس کے لیے مستحب نہیں ہے کہ وہ چاشتے کی نماز بھی پڑھے۔ دوسری طرف ایک علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ چاشتے کی نماز صرف سبب سے مشروع ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری روایت میں حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ سفر سے واپس جب آتے تھے تب آپ پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کوئی سبب جب موجود ہو تب یہ نماز پڑھی جائے گی، لیکن راجح بات یہی ہے، زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ مطلق طور سے یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے، اس کی فضیلت کو واضح کیا ہے، بلکہ بڑی مشہور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آدمی جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہڈی کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، یعنی انسان کا بدن جو ہے، بدن اعضاء و جوارح کی سالمیت اور اس کی صحت یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آدمی صبح کرے تو اس کے بدن کے، اس کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تسبیح یعنی آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں یہ صدقہ ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہیں یہ صدقہ ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں یہ بھی صدقہ کے درجے میں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں یہ بھی صدقہ ہے، یعنی صدقہ صرف مال سے نہیں ادا ہوتا، بلکہ اس حدیث سے یہ خبر لگی کہ صدقہ ان سارے چیزوں سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ان سارے چیزوں کے بعد آپ نے کہا کہ ان سب سے چاشت کی 2 رکعت نماز یہ کافی ہے، ان سب کے بدلے میں کوئی چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو انسان کے اعضاء میں 360 جوڑ ہے اور 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہے، تو اگر آدمی چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو یہ ان سارے جوڑ پر جو صدقہ واجب ہو رہا ہے اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، قولی حدیث، یعنی آپ نے زبان سے کہا تھا یہ بات، اور یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ چاشت کی نماز یہ مشروع ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اب چونکہ آپ نے 2 طرح کی روایت دیکھی، بعض روایت میں یہ کہا گیا کہ میں نے کبھی، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور ایک روایت میں کہ آپ سفر سے واپس آتے تھے تب، تو ان دونوں روایتوں کو جمع کرنے کی جو صورت علماء نے بیان کی ہے، دیکھیے جہاں نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کو میں نے نہیں دیکھا، یا جن روایات میں آیا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نہیں پڑھا، آپ نے ہمیشہ نہیں پڑھا، کبھی کبھار آپ نے چاشتے کی نماز چھوڑی بھی ہے، اور جہاں یہ ہے کہ آپ پڑھتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز عام طور سے پڑھا کرتے تھے، اور جہاں یہ ہے کہ نہیں پڑھا آپ نے اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ نے چھوڑا بھی ہے۔ اور یہ بھی ایک بعض لوگوں نے صحیحین کی روایت میں یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، تو اس لیے بہت سے علماء نے ترجیح بھی دی ہے کہ یہ پڑھنے والی روایات زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کا اثبات کیا جائے، کسی چیز کو ثابت کیا جائے تو وہ ہمیشہ مقدم ہوتا ہے، اگر روایت صحیح ہے تو کسی چیز کو ثابت کیا جائے تو وہ زیادہ مقدم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات ان حدیث کے مجموعے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشتے کی نماز پڑھتے تھے، صحابہ اکرام اور سلف کے یہاں بھی اس کا اہتمام تھا، اور اس کے بعد احادیث کے روح سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ چاشتے کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد بیٹھا رہے یہاں تک کہ چاشتے کی 2 رکعت پڑھ کر اٹھے تو اس کے لیے کان کا حجتن او عمرتن تامتن تامتن تامتن، آپ نے کہا کہ اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ملے گا۔ تو یہ سب بڑی فضیلت والی نمازیں ہیں، بڑے کم وقت ہیں اور ثواب بے شمار ہے، یعنی 2 رکعت کم از کم 2 رکعت پڑھنا ہے۔ 2 رکعت میں کتنا وقت آدمی کو لگ جائے گا، کچھ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ کتنی لمبی نماز ہو، بس یہ کہ جو اس کے ارکان ہے وہ صحیح سے ادا ہونے چاہیے۔ کم از کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ کے بارے میں دیکھیے 8 تک کی روایت صحیح ہے، بعض لوگ 12 کہتے ہیں، لیکن 12 والی روایت کو محققین علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔
محققین علماء نے 12 کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے 8 تک تو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، یہ نفلی نماز ہے، زیادہ جتنا من کرے اتنا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی تھی، حضرت ام ہانی نے یہ بیان کیا ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، آپ نے کہا کہ رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہے جب گرمی کی تمازت اور شدت کے مارے اٹھنی اپنا پیر زمین پر نہ رکھ سکے۔ یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اوابین کی نماز، دیکھو یہ رجوع کرنے والوں کی نماز، کیونکہ اس وقت ایسا وقت مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، 10-11 بجا ہوا ہے، 11 ساڑھے 11، اس وقت مشغولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں آدمی اپنے کام کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز پڑھا، اس نے وقت نکالا، تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اسے اوابین کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے صلاۃ الضحیٰ میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس وقت پڑھنا، یعنی جب گرمی کی تمازت اور شدت بڑھ جائے بالکل، یہ سب سے افضل وقت اس کی ادائیگی کا، یہ سب سے افضل وقت ہے اس کی ادائیگی کا۔ اور جہاں تک وقت شروع ہونے کی بات ہے، وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الضحى 12 رکعۃ بنى اللہ له قصرا من الجنہ۔ اس حدیث میں حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے چاشت کی نماز 12 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد ہی اس کی غرابت کی طرف اشارہ کیا، اور علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ وعن عائشہ قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتی فصلی الضحى 8 رکعات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے چاشت کی 8 رکعت نماز پڑھی۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 8 رکعت تک کا ثبوت ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان نوافل کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔